جلال صاحب، پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ پچھلا وقت بھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی فیملی کے بڑے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ اصل ہمیں پکچر کلیئر کر سکتے ہیں فلسطین میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. سر، ایک عام فلسطین جو کہ اتنے 40-42 روز ہو چکے ہیں جنگ کو، اتنا نقصان فلسطین نے اٹھا لیا ہے، غزہ تقریباً مکمل تباہ ہو چکا ہوا ہے، 12,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. ایک عام فلسطینی کیا سوچتا ہے، اس کے کیا مطالبات ہیں، وہ کیسے دیکھ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اس وقت؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کی ہے، اور میں باحثیت صحافی ہوں. آپ کا ہر سوال کا جواب دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں ایک فلسطینی بھی ہوں، غزہ کا رہنے والا قانونی اصطلاح. ظاہر ہے کہ آپ کو میری باتوں میں دو لہجہ اور دو باتیں نظر آئیں گے، ایک صحافی ہے اور ایک فلسطینی ہے. جی دیکھیں، اس وقت صورتحال غزہ کے اندر بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. الشفا میڈیکل کمپلیکس کو بالکل مکمل طور پہ اس پر قبضہ کیا گیا ہے. وہاں بھی جو پیشنٹس ہیں، میڈیکل اسٹاف ہیں، وہ بہت بڑی پریشانی کے عالم میں ہے. وہ میں سب سے پہلے الشفا میڈیکل کمپلیکس پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو خراب صورتحال ہے وہ الشفا میڈیکل کمپلیکس پہ ہے. جی وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں وہ بیچارے، ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے کا کوئی وہاں پر سہولت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے نومولود ہیں، وہ بھی ان کے لاتعداد بچے نومولود ہیں جو بالکل بے سہارا، بے یار و مددگار ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک حکم آیا ہے جو الشفا میڈیکل کمپلیکس کے جو ملازمین اسٹاف ہے، میڈیکل اسٹاف ہے، کہ وہ وہاں سے نکل جائے. لیکن انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا ہم اپنے پیشنٹس کو اور زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. صورتحال بہت خراب ہے. بمباری، لگاتار بمباری چل رہی ہے 24 گھنٹہ، کہیں بھی ایک منٹ کے لیے بھی میرے خیال میں نہیں رکا. پتہ نہیں کون آگے پیچھے جو میڈیا ہے ہمارے، وہ یہ خبریں پھیلاتے ہیں کبھی کبھار کہ جنگ بندی ہو رہی ہے یا جنگ بندی ہوگی. یہ جنگ بندی اب نہیں ہوگی. اب جنگ بندی میں نے پہلے دن 7 اکتوبر سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ اتنا جلد بند ہونے والی جنگ نہیں ہے. یہ مختلف نوعیت کی جنگ ہے. اس جنگ کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑا پلاننگ ہے جو اسرائیل اس پلاننگ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. باقی آخری بات وہ یہ تھی آپ کے سوال کا کہ شہداء اس وقت 13,000 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. میں وہ فگر بتا رہا ہوں آپ کو جو رجسٹرڈ ہے. اب جو ملبہ کے نیچے ہیں ان کا ابھی پتہ نہیں ہے تعداد کتنے ہیں. اب وہ جو زخمی اور جو لاپتہ ہے وہ بھی ان کا کوئی تعداد کا فی الحال کوئی کنفرم فگر بھی نہیں ہے. جی جہنم بنا دیا اس ظالم، اس غاصب، اپنی بربریت اور ظلم سے غزہ کو جہنم بنا دیا. جی اچھا جلال صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال تو بہت خراب ہے وہاں پہ، آپ بتا رہے ہیں کہ جہنم بنا دیا گیا ہے جتنی بمباری وہاں پر کی گئی ہے. اب نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ الشفا اسپتال میں جو صورتحال آپ نے پہنچائی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید شہادتیں ہوں گی، یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، کوئی حل نہیں ہے اس کا؟ سر، نیتنیاہو جو پرائم منسٹر اسرائیل کا، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد شخص ہے، اس کا پلاننگ غزہ پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے. لیکن ان کا دو پلاننگ ہے. ان کی تو دو کوشش تھی. ایک کوشش سب سے پہلے یہ کوشش تھی کہ میں فلسطینیوں کو مصر کی طرف ہجرت کرنا بھی مجبور کروں. دوسری اس کی یہ کوشش، اور یہ دوسرا پلاننگ ان کا یہ بھی ہے کہ غزہ کے اندر حماس کا خاتمہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی سول
گورنمنٹ یا سول ایڈمنسٹریشن قائم کروایا جائے. جی. اور تیسری بات جو آپ کو بتاتا چلو اور آپ کے ناظرین کو، بنیامین نتنیاہو جنگ بندی کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہے وہ کیونکہ وہ ابھی تک اپنا آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. اتنے لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی اپنا آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. بنیامین نتنیاہو کو بتایا اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو میں سیدھا جیل جاؤں گا، کیونکہ آلریڈی بنیامین نتنیاہو کے اوپر کیسز ہیں جو ٹرائل ہیں اور وہ اس سے بھاگنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. بالکل جی، وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. سر، مسلم امہ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ نے پہلے بھی ہمیں اسی پروگرام میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک اسلامی ملک بھی ہمارے ساتھ مل جائے نا تو اسرائیل کو جرأت نہ ہو کہ ہم پر حملہ کرے. تو یہاں پر تو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کی تنظیم OIC ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سر، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ان سے کیا امیدیں آپ کی؟ امت مسلمہ اور OIC کی جو بات مجھ سے جب بھی کوئی کرتا ہے تو آپ یقین کریں میرے اندر خون جلتا ہے، کیونکہ میری ہمیشہ جو تجزیہ اور پیشگوئی OIC کے لیے ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ پچھلی جنگ میں، اس سے پہلے جو جنگ ہے یا یہ جنگ ہے. میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ OIC سے فلسطینیوں کو آج تک مذمتوں کے علاوہ اور بیانات کے علاوہ کچھ نہیں ملا. OIC کے لیے فلسطینی عوام، غزہ کے عوام کا ایک پیغام ہے جو میں بعد میں دوں گا، لیکن OIC سے ہمیں تو کوئی امید نہ ہے اور نہ ہی ہوگا. اور ایک بات اور بھی یعنی بتاتا چلوں، OIC کہ ایک ملک کی جو میں نے بات پچھلی پروگرام میں کی تھی، آج میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے ناظرین کو، OIC پانی بچانے میں ناکام ہے سر. OIC نو مولودوں کو بچانے میں، جو نو مولود بچے ہیں بیچارے ان کو بچانے میں ناکام ہے. OIC ایک ناکام آرگنائزیشن ہے جو میں نے ہر پروگرام، ہر چینل پہ اور سب چینلوں نے میری یہ بات نشر بھی کی ہے کہ میں کہتا ہوں اس OIC کو تحلیل کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جس OIC میں اتنے طاقتور ممالک اس کے اندر ہے، جس OIC نے کبھی فلسطینی بچہ کو نہیں بچا سکا، کشمیری بچہ کو نہیں بچا سکا، کسی مسلمان کو نہیں بچا سکا، تو اس کا فائدہ بالکل کیا یہ ہے بات سر؟ آپ کی ٹھیک ہے جلال صاحب. OIC میں بڑے طاقتور ممالک ہیں اور لیکن ان کا جو رد عمل ہے بڑا کمزور ہے، اور جو ایکسپیکٹیشن ان سے تھی وہ تو اس پہ پورا نہیں اتر رہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.